فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ نمل ہمارے زیر مطالعہ ہے. اس کے 2 رکوع تقریباً ہم پڑھ چکے، آخری 2 آیات کچھ رہ گئی تھی، اس پر انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی. ذہن میں تازہ کر لیجئے، یہ مکی صورت ہے زمانہ نزول کے اعتبار سے. چونکہ طویل مکی صورت ہے لہٰذا اس کی ابتدا اور اختتامی آیات بڑی شاہانہ انداز لیے ہوئے ہیں.
خاص طور پر ابتدائی 6 آیات اور آخری تو تقریباً 1.5 رکوع پورا ہی بہت ہی خوبصورت مقام ہے قرآن حکیم کا، انشاءاللہ اس پر سے ہم وہ گزریں گے۔ آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 14 تک یہ 8 آیات وہ تھیں کہ جو ہم نے پڑھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذکر پر، اور خاص طور پر ان کا وہ مدین سے جو واپسی کا سفر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں خلعت رسالت سے نوازا تھا۔ اور اس کے بعد 2 رکوع مسلسل ہیں، دوسرا اور تیسرا رکوع کہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل ہے۔ اگرچہ حضرت داؤد کے نام سے جو ہے اس رکوع کا آغاز ہوا تھا، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، یہ پہلے الفاظ ہیں دوسرے رکوع کے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کا صرف تذکرہ ہوا، ان کا نام آ گیا، اور اس کے بعد پورا ذکر جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ ان کا دور حکومت جو ہے بنی اسرائیل کی تاریخ کا بڑا گولڈن پیریڈ ہے۔ تقریباً 40 برس ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے، اور تقریباً 40 ہی برس جو تھے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے تھے جو حضرت سلیمان کے والد تھے۔ تو گویا کہ یہ 80 سال اور ساتھ 20 سال اور ایڈ کر لیجئے حضرت طالوت علیہ السلام کا دور، یہ تقریباً 100 سال کا دورانیہ ہے، جس کو گویا کہ بنی اسرائیل والے آج بھی یاد کرتے ہیں کہ وہ بادشاہت، وہ حکومت، وہ اختیار جو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں ہمارے ان پیغمبروں کو عطا کی تھی وہ اور کسی کو نہیں دیے گئے۔ بادشاہت ان کی بڑے عروج پر تھی، اور ان کا حکم صرف جنات پر نہیں چلتا تھا بلکہ یہ کہ چرند پرند، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ذکر میں غالباً سورہ صاد کے اندر موجود ہے کہ ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانے الاپتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ بھی اور پرندے بھی اس تسبیح میں شامل ہو جایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح جو آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے منطق الطیر کے الفاظ ہم نے پڑھے کہ پرندوں کی جو آپس میں کمیونیکیشن ہوتی ہے، جو گفتگو ہوتی ہے، اس کو بھی سمجھ لیتے تھے۔ پھر جو حصہ ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذکر پر مشتمل پڑھا اس میں یہ کہ ان کا گزر ایک ایسی وادی سے ہوا جو چیونٹیوں کی وادی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے وہ چیونٹیوں کا مکالمہ جو ہے، حالانکہ چیونٹیوں کتنا بہت ہی جسے آپ کہیے انتہائی چھوٹا سا ایک حشرات الارض میں سے ایک کیڑا ہے، اور اس کی آواز کتنی نکلتی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کے خاص اس کا تو اختیار ہے، جسے چاہے جو ہے وہ جتنا اختیار دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ گویا کہ استطاعت عطا فرما دی تھی کہ وہ چیونٹی بھی جب گفتگو کرتی تھی تو اس الفاظ کو بھی سن لیتے تھے۔ اور جو مکالمہ چیونٹی کا ہوا جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھا تھا، اس پر الفاظ کے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، کہ چیونٹی کی اس گفتگو کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا اٹھے، اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا کہ فوراً بعد اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لاؤ لشکر جو ہے تمہیں کچل دے۔ بہرحال وہ واقعہ ہم نے پڑھا، اور پھر یہ کہ ایک موقع پر جب کہ کسی فوجی مہم کو جس کو درپیش تھی انہیں، اس موقع پر انہوں نے جائزہ لیا تو پرندوں کی جماعت میں ہدہد کو موجود نہ پایا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے بارے میں وہ لوگ کہ جو معجزات پر بلکہ اس کی توہین کرتے ہیں اور ایسے جو ہے نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اور اس مقام پر بھی وہ لوگ کہ جن کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ چیونٹی کیسے بول سکتی ہے، تو انہوں نے کہا یہ وہ اصل میں وادی نمل تھی، اور نملہ اصل میں وہاں کے رہنے والے باشندوں کو کہتے تھے، جس طرح ہم بھی کہتے ہیں نملی، یا یہ کہ فلاں جگہ کے رہنے والے جو ہے شیخو پوروی ہیں، یا فلاں جگہ کے ڈسکا کے رہنے والے ڈسکوی ہیں۔ تو ایھا النملۃ سے مراد اصل میں ان میں سے ایک نملی شخص نے دوسرے نملی شخص سے کہا، اور ظاہر ہے کہ اگر ایک شخص دوسرے سے کوئی بات کرے گا تو جو بھی مخاطب جو قریب موجود ہوگا وہ سن بھی لے گا، لہذا اس کو حضرت سلیمان نے سن لیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ان کی عقل پر ہمیں ماتم کرنا چاہیے جو اتنے بالکل واضح الفاظ کو جو ہے صرف اس خیال سے کہ وہ چونکہ معجزات کو تسلیم نہیں کرتے اور ان پر یقین نہیں ہے ان کا، وہ تو صرف انہی چیزوں کو مانتے ہیں جو ان کے حس میں آ جائے، جن کو وہ دیکھ سکیں، جن کو چھو سکیں، جو ان کی جسے آپ کہیے کہ مادی جو اپروچ انسان کی ہوتی ہے اس کی گرفت میں آ جائے، ان کو مانتے ہیں۔ لہٰذا اس کے بارے میں بھی بہت سی تعویلات ہیں کہ جو پرندوں کا ذکر یہاں کیا گیا، پرندے اصل میں پرندے نہیں تھے بلکہ یہ انسانوں کا وہ دستہ تھا کہ جو گھڑ سوار تھے، جو عام پیدل انسان سے بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو انہیں کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں، ان کے لیے قرآن نے لفظ طیر استعمال کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس پر ہی بس نہیں کی بلکہ آگے یہ بھی کہا کہ ہدہد اصل میں ایک انسان کا نام تھا کہ جو گھڑ سواروں کا جو فوجی دستہ تھا، ان کا جو سر خیل تھا، ان کا جو سپہ سالار تھا، اس کا نام ہدہد تھا۔
اب یہ تمام بالکل غیر منطقی قسم کی جو بھی انہوں نے دلائل دیے ہیں، اور اس کے لیے ادھر ادھر سے قرآن حکیم کے معانی کے اندر جو زمین و آسمان کے انہیں جو قلابے ملائے ہیں، ظاہر ہے کہ اس میں سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ وہ ان آیات پر یقین نہیں رکھتے، اور وہ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید ہے، لہذا صرف انہی چیزوں پر ان کا یقین ہے کہ جو ان کے حواس کے زد میں آ جائیں۔ تو بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں عقل کے ماتے جو ہیں ان کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے ان آیات کی توجیہ کی ہے۔ بہرحال جو حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا اس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو جب ہدہد کو انہوں نے نہیں پایا تو پھر سوال پیدا ہوا کہاں ہے، تو اسی اثنا میں وہ آ گیا اور اس نے آ کر خبر دی۔ وہ الفاظ خاص طور پر نوٹ کر لیجئے جو ہم نے پچھلی مرتبہ آخر میں پڑھے تھے، کہ فرمایا انی وجدت امرأۃ تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم۔ جیسے ہی اردو آیا اور اس نے آتے ہی یہ کہا کہ میں اصل میں بہت دور نکل گیا تھا اور میرا گزر ایک ایسے علاقے پر سے ہوا کہ جہاں حکمرانی ایک عورت کے ہاتھ میں تھی۔ انی وجدت امرأۃ تملکہم، ایک امرأہ تھی، ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی کہ جس کے ہاتھ میں زمام کار تھی ایک ملک کی، اور ملک سبا تھا، یمن کا جو ہے بالکل جنوبی علاقہ، اور بڑا متمدن تھا، بڑا زرخیز تھا۔ وہاں بہت ہی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جو بھی زمین بھی اپنے خزانے اگلتی تھی، پھل اور میوے اور ہر شے وہاں موجود تھی۔ اس کے لیے الفاظ ہے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر نوع کی نعمت انہیں حاصل ہے۔ لیکن ایک شے جس کا مشاہدہ اس حدود نے کیا وہ یہ کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ سورج کی پرستش کر رہے ہیں۔ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ۔ اس کے معنی کیا ہوئے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی جو جو مخلوق بھی تھی انہیں معلوم تھا کہ توحید کیا ہے۔ اول تو اللہ تعالیٰ نے خواہ وہ فرشتے ہوں یا کہ حشرات الارض میں سے فرشتے تو وہ ہیں کہ جن کا اپنا وجود ہی نوری ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، لیکن اور جتنی بھی مخلوقات ہیں فطری طور پر توحید ان کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا ہدہد نے بھی یہاں فوری طور پر جو بات نوٹ کی کہ اس نے دیکھا کہ وہاں کے رہنے والے اس ملک کے جو باشندے تھے، اور خاص طور پر جو ملکہ تھی ان کی ملکہ سبا، جس کا مختلف روایات کے اندر جو ہے نام بھی ملکہ بلقیس کے نام سے آیا ہے، تو وہ خود بھی جو ہے صبح اٹھتے ہی سورج کو سجدہ ریز ہوتی تھی اور اس کو جو ہے اپنا دیوتا اور خدا مان رکھا تھا۔ تو وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم، اور جس قسم کی بے راہروی ان کے ہاں موجود ہوگی، جو فحاشی ہوگی، جو عریانی ہوگی، اس لیے کہ شیطان تو ان تمام چیزوں کو جو ہے بہت عمدگی کے ساتھ بڑا مزین کر کے انسان کو پیش کرتا ہے نا۔ یہ مشاہدہ بھی اس حدود نے کر لیا کہ وہاں کے جو عوام ہیں ان کو شیطان نے بچلا دیا ہے، پسلا دیا ہے، اور اس کے دامن میں وہ اس کے جو ہے دام میں آ چکے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ بھی تھے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو سجدہ کرنا، ظاہر ہے کہ اس سے بڑا شرک اور کوئی نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اس بات کو تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کوئی شخص کسی کو شریک ٹھہرا دے۔ ہاں شرک سے نیچے کوئی جو گناہ ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا جو صدق دل سے توبہ کر لے، اگرچہ مشرک بھی صدق دل سے اگر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد آخری جو آیت ہم نے پڑھی تھی، اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، کوئی اس کا ساجی نہیں ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کے اختیار میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی اطاعت میں، نہ اس کی عبادت میں۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور سب سے بڑا عظیم عرش جو ہے اس کا مالک تو وہ ذات ہے جو ارض و سماوات کی خالق ہے۔ یہاں اس بات کو بھی نوٹ کیجئے کہ وہ ہدہد جب آیا تھا تو اس نے عرش عظیم کا لفظ استعمال کیا تھا اس ملکہ بلقیس کے تخت کے لیے۔ وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور جس تخت کے اوپر وہ بیٹھتی ہے وہ ملکہ وہ بہت ہی خوبصورت، بہت بڑا، اور اسرائیلی روایات میں اس کا سائز بھی آیا 30 ہاتھ لمبا، 30 ہاتھ چوڑا اور 20 ہاتھ اونچا، یہ مختلف پیمائشیں آئی ہیں۔ اتنا بڑا تخت ہے کہ جس کے اوپر وہ بیٹھتی ہے، اور سونے اور ہیرے اور جواہرات جو اس پہ جڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ یہاں فرمایا اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم، عرش عظیم کا حقیقتاً مالک تو اللہ ہے۔ اس نے جو مشاہدہ کیا اس کی دانش میں وہی تخت جو تھا وہ شاید عرش عظیم تھا، اسے کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کا عرش کیسا ہے۔ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین، یہاں تک کیونکہ ہم پڑھ چکے تھے، اب آگے پڑھیے، اس میں آخری 2-3 آیات جو رہ گئی تھی اس کی میں نے نسبتاً تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی۔ تو حضرت سلیمان نے کہا سننظر، اب ہم دیکھتے ہیں، تھوڑا انتظار کرتے ہیں، اصدقت ام كنت من الكاذبین، یہاں مخاطب چونکہ وہ ہدہد ہے لہذا کہا کہ ابھی ہم ذرا تھوڑا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اختیار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو بات یا دو خبر تم نے ہم تک پہنچائی ہے
اس ملک یمن میں جو سبا کی حکومت ہے، وہاں لوگ جو ہے وہ ایک سورج کو جو ہے انہوں نے خدا مان رکھا ہے، یا یہ کہ تم نے کوئی جھوٹ بات ہم تک پہنچا دی ہے۔ اذهب بکتابی ھذا فالقہ الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون۔ اب جاؤ، ہدہد ہی کو ایک نامہ جو ہے، نامہ مبارک اپنا لکھ کر دیا، اس کے الفاظ بھی قرآن حکیم نے گویا کہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیے اس سورہ مبارکہ میں۔ وہ نامہ اس کو لکھ کے دیا ہدہد کو، اور کہا کہ جا کر اس ملکہ تک پہنچا دو۔ اذهب بکتابی ھذا، اب لے جاؤ میرا یہ خط، میرا یہ کتاب، میرا یہ مکتوب، فالقہ الیہ، اور اس کو اس کے سامنے ڈال دو، ثم تول عنہم، اور اس کے بعد وہاں سے تھوڑا سا ہٹ کر مشاہدہ کرو، فانظر ماذا یرجعون، اور پھر دیکھو ان کی باڈی لینگویج کیا ہے، وہ ریئیکٹ کیسے کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ملکہ ہے، اس کا ایک حکومت کا پورا نظام ہے، اور اس کی بڑی افواج ہے، جیسا کہ آگے ذکر بھی آ جائے گا۔ اب یہ میرے اس خط کو وہ کس طرح لیتی ہے؟ ایک تو انداز یہ بھی ہو سکتا تھا کہ خط کو اسی وقت چاہ کر کے پھینک دے، جیسا کہ معاملہ ہوا تھا کسریٰ کا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نامہ مبارکہ جو ہے وہ کسریٰ کا جو فرما روا تھا اس کے پاس بھیجا، تو اس نے چاک کر کے پھینک دیا، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی تو آپ نے کہا اس نے میرا نامہ جو ہے اس کو نہیں پھاڑا، بلکہ اپنی سلطنت کے پرزے کر دیے۔ اور اس کے بعد زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ سلطنت جو ہے بالکل اس گویا کہ خطہ ارضی سے بالکل معدوم ہو گئی، اس نام کی کوئی شے موجود نہیں تھی، اس لیے کہ سلطنت روما جو ہے وہ پھر گویا کہ اس وقت کی سپریم پاور بن گئی تھی۔ تو حضرت سلیمان نے اس ہدہد سے کہا کہ ذرا تھوڑا سا الگ ہو کر جو ہے ذرا تھوڑا مشاہدہ کرنا اور دیکھو اس کا کیا جواب دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی نہیں کہا کہ وہ خط پہنچا کر فوراً واپس آ جاؤ، بلکہ یہ کہ وہاں ٹھہر کر تھوڑا انتظار کرو، اور اگر وہ کوئی جوابی بات کہتی ہے یا آپس میں جو گفتگو کر رہی ہیں تو وہ بھی مجھ تک پہنچاؤ۔ یہاں بھی وہی ریشنلسٹ لوگ جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اصل میں تو یہ کوئی پرندے ورندے کی جو ہے وہ نہیں گئے تھے، بلکہ ایک وفد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھیجا تھا، اور اس میں جو بھی لیڈ کر رہا تھا اس وفد کو، جو لیڈر تھا، اس کو اپنا نامہ مبارک دیا کہ جا کر اس کو سامنے پیش کر دو۔ اب یہاں جو الفاظ ہے فَأَلْقِهْ، اس کے معنی کیا ہے؟ پھینک دو اس کو۔ جبکہ وفد جب جایا کرتا ہے تو کوئی شے پھینکا تو نہیں کرتا، یا مجرد سامنے ڈال کے تو نہیں آتا، وہ تو باقاعدہ جا کر جو ہے پورا پریزنٹ کرتا ہے، اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ ہمارے جو بھی مملکت ہے اس کے فرما روا نے یہ نامہ آپ کے نام بھیجا ہے۔ یہ تو سفارتی جو بھی آداب ہوتے ہیں، جو بھی پروٹوکولز ہوتے ہیں، اس کا حصہ ہے۔ تو فَأَلْقِهْ کے الفاظ جو ہیں گویا کہ ان لوگوں کی جڑ یہاں کٹ گئی جنہوں نے وہ پرندوں کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ، حالانکہ یہ بات پہلے بھی یہ موجود تھی، اور آج بھی ہم جانتے ہیں کہ پرندوں کے ذریعے خط و کتابت جو ہے پہلے ہوا کرتی تھی۔ جو مغل بادشاہت کا دور تھا اس میں بھی جو ہے وہ کبوتروں کو اس کام کے لیے، نامہ بری کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال عقل کے اوپر جب پردے پڑتے ہیں تو انہوں نے وہ طیر کی لفظ جو ہے وہ سمجھ میں نہیں آیا، لہٰذا انہوں نے کہا کہ یہ اصل میں وہ ایک وفد تھا کہ جو انہوں نے بھیجا، اور اس کا جو فرما روا جو لیڈ کر رہا تھا اسے جا کر کہا کہ میرا یہ نامہ جو ہے اس کے سامنے رکھ دو، فَأَلْقِهْ، پھینک دو اس کو سامنے۔ قالت یا ایھا الملأ، اور اس پر اب جب ہدہد گویا کہ وہ خط لے کر پہنچ گیا، اور اس نے ملکہ نے اپنے جو بھی سردار، جو بھی اس کے درباری موجود تھے، جو بڑے منصب دار تھے، انہیں مخاطب ہو کر کہا قالت یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والو، انی القی الی کتاب کریم، مجھے بھیجا گیا ہے ایک ایسا نامہ کہ جو بہت ہی عزت والا ہے۔ دیکھیں اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ ملکہ سبا کو معلوم تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں۔ تفہیم القرآن میں مولانا مودود رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس جانب اشارہ کیا کہ اس کے علم میں تھا کہ ایک حکومت ہے بڑی پختہ، بڑی مضبوط، وہاں کا بادشاہ جو ہے وہ بہت ہی، جس کو اللہ نے جو ہے بہت کچھ دیا ہے، اور بائبل میں جو الفاظ اس واقعے سے متعلق ہے اس کے اندر تو اس کا وہ اعتراف موجود بھی ہے کہ آپ کی حکمت بھری باتوں کی اطلاع ہم تک پہنچتی رہی ہے۔ اب کس ذریعے سے پہنچتی رہی ہے الگ بات ہے، اگرچہ جو علاقہ ملکہ سبا کا تھا وہ اور یروشلم جہاں جو تخت حکومت تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس کے درمیان تقریباً 1.5 یا 2,000 میل کا فاصلہ ہے، لیکن بہرحال کمیونیکیشن ہر دور میں رہی ہے۔ تو اس نے یہ کہا ملکہ نے انی القی الی کتاب کریم، مجھے کوئی ایک خط یہ جو موصول ہوا ہے بڑی عزت والا خط ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد اس نے وہ چند حرفی جو خط تھا اس کی باقاعدہ جو ہے وہ تلاوت بھی کر دی، وہ پڑھ کر بھی سنا دیا اپنے درباریوں کو۔ انہ من سلیمان، یہ خط جو ہے یہ اصل میں سلیمان کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط شروع ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو بڑی رحمت اور کمال مہربانی والا ہے۔ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین، چند الفاظ ہیں کہ دیکھو میرے خلاف کوئی اقدام نہ کرنا۔ گویا کہ اس خط میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے دعوت دی تھی کہ اللہ کی اطاعت کو قبول کرو،
بیان السطور یہ بات بھی موجود ہے کہ میرے علم میں آ چکا ہے کہ تم سورج کی پرستش کرتے ہو، سورج کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہو، لہٰذا اب مطیع فرمان ہو جاؤ اور فرما برداری اختیار کرو اس اللہ کی جس کا ایک نمائندہ اس زمین پر میں موجود ہوں۔ حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں۔ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ، اور اپنے آپ کو کلیتاً سرنڈر کر دو میرے سامنے۔ گویا کہ یہ میرا نامہ جو ہے صرف 4 حرفی ہے۔ یہاں ہمارے مفسرین نے بہت ہی اچھی باتیں کہی ہیں کہ یہ چند الفاظ ہیں، لیکن اس کے اندر جو حکمت کے خزانے ہیں، سب سے پہلے بات تو یہ کہ اس خط کا ایک بالکل غیر معمولی طریقے سے ایک پرندے کے ذریعے اس ملکہ تک پہنچنا یہ بڑی ان یوزول سی بات تھی۔ اگرچہ جیسا کہ میں نے کہا ممکن ہے اس زمانے میں یہ نامہ بری کے لیے جو ہے پرندے جو ہے اس قسم کی کوئی چیزیں استعمال ہوتی ہوں، لیکن یہ کہ اس سے بہرحال وہ ایک شے جو ہے اس کے اوپر جو ہے مسلم تو ہو گئی نا کہ کوئی ایسا بادشاہ ہے جس کا اختیار پرندوں کے اوپر بھی ہے، اور پرندے نے پتہ نہیں کتنے علاقے کا، اور پھر جب اس نے کھول کر پڑھا ہوگا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام جیسا کہ میں نے عرض کیا مفسرین کہتے ہیں وہ جانتی تھی، لہذا اس نے اس بات کا بھی یقین کر لیا ہوگا کہ وہ حکومت جو 3 ملکوں کے اوپر قائم ہے، ملک شام بھی ہے اس کے اندر، پھر فلسطین بھی ہے، اور پھر علاقہ بھی ہے، وہاں کا جو فرما روا ہے اس کی طرف سے یہ نامہ مجھے ملا ہے۔ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ علیہ واتونی مسلمین۔ تو پہلی بات یہ کہ پرندے کے ذریعے اس کا ملنا۔ دوسرے یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت جو اردن کا علاقہ اور شام اور فلسطین یہ بہت بڑا علاقہ تھا جو ان کے زیر نگی تھا، وہاں کا فرما روا ہے، لہذا اس کا نامہ جو ہے بڑا عزت والی بات ہے۔ الیہ کتاب کریم، بہت عزت والا جو ہے یہ نامہ مجھے ملا ہے۔ تیسرے یہ کہ اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ اللہ کے وجود کے اکثر و بیشتر مشرکین بھی جو ہے منکر نہیں ہوئے، مانتے ہیں اللہ کو، لیکن اللہ کے ساتھ اور بہت سی ایسی ہستیوں کو بھی مانتے ہیں جن کے ان کے تئیں جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اپنے خدا اختیار ان تک منتقل کر دیے، الوہی صفات کے حامل ہیں، یہ دیویاں یہ دیوتا ہیں، فلاں کو یہ اختیار دے دیا، فلاں کو یہ اختیار دے دیا، گویا کہ اللہ کی خدائی میں اللہ کے اختیارات کے اندر یہ شریک ہیں۔ لیکن الرحمن الرحیم یہ الفاظ جو ہیں، جیسا کہ ہم نے قرآن حکیم میں آ بھی جائے گا غالباً سورہ لقمان کے اندر یا کسی اور صورت میں، کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کون رحمان؟ اللہ کو تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کون ہے، اس کائنات کا خالق ہے، رب کائنات ہے، لیکن یہ رحمان نامی شے کون ہے؟ معاذ اللہ۔ حالانکہ رحمت جو ہے اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کا روپ دھاک کر اس نام میں موجود ہے، الرحمن۔ تو یہ کہ نامہ جو ہے بہت ہی عزت والا، اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے جس میں رحمان اور رحیم کی اصطلاحات جس سے وہ لوگ نہ آشنا تھے، الفاظ تو معلوم ہوں گے۔ اور تیسرے یہ کہ پھر ملکہ سبا کو یہ گویا کہ چیلنج دے دیا گیا تھا کہ میرے خلاف کوئی اقدام نہیں کرنا۔ بین سطور یہ ہے کہ اگر تمہاری طرف سے کوئی میرے خلاف اقدام ہوا تو پھر نتیجے کے ذمہ دار تم خود ہوگی، پھر جو کچھ ہوگا اس پر میرا کوئی کنٹرول نہیں ہوگا۔ تمہارے لیے خیر خواہی کی بات یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت قبول کر وَأْتُونِي مسلمین، اور میرے سامنے حاضر ہو جاؤ یا مجھ تک رسائی حاصل کر لو یا یہاں پہنچ جاؤ، خود بھی اور اپنے جو بھی قوم ہے ان کے لوگوں کو اللہ ہی کا مطیع فرمان بناتے، مسلمین، اسلام قبول کرتے ہوئے۔ گویا کہ اس مختصر سا جو نامہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، اس میں انتہائی اختصار کے ساتھ وہ دعوت بھی دے دی گئی اور جو بھی سرزنش بھی کر دی گئی، پیشگی متنبع بھی کر دیا گیا کہ اگر میرے خلاف کوئی اقدام کیا تو پھر نتیجہ جو ہے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں گا۔ قالت یا ایھا الملا، اس پر اس ملکہ نے یہ کہا اے میرے درباریو، افتونی فی امری، اب یہ معاملہ جو درپیش ہوا ہے، یہ نامہ میرے پاس آیا ہے۔ حضرت سلیمان جن کی عظمت کی وہ بھی قائل تھی، بائبل کے اندر تو الفاظ آ بھی جائیں گے، جیسے ہی وہ پہنچی ہے تو اس نے جو مدح کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اگرچہ ہم سمجھتے ہیں کہ بائبل کے الفاظ جو ہیں کوئی سند نہیں ہے، اس کے اندر بہت سی تحریفات ہو چکی ہیں، لیکن بنی اسرائیل کے جو بھی علماء یہود تھے انہوں نے تو بائبل کی تعلیمات کے اوپر جو ہے بہت ہی غلط رنگ جو ہے وہ رنگا ہے، اور نبیوں اور رسولوں کی پکچر جو پیش کی ہے جنسی اعتبار سے بھی اور اس حوالے سے بھی، واقع یہ ہے کہ وہ جو بھی اس کے الفاظ ہیں اسے پڑھتے ہوئے زبان پر لاتے ہوئے انسان کے اوپر لرزہ طاری ہوتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں انہوں نے بھی گویا کہ دیانتداری کا حق ادا کیا کہ جب وہ وہاں آپ کو حاضر ہوئی ہے تو اس نے کہا کہ آپ کی حکمت بھری باتوں کے چرچے ہم بھی سنتے رہے، یہ بائبل کے الفاظ ہیں۔ تو قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اس پر اس نے ملکہ نے اپنے جو بھی درباری تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ بھی بہت بڑا ایک جو ہے عقدہ ہے، سلیمان کی طرف سے یہ خط آیا، ذرا مجھے مشورہ دو۔ افتونی فتویٰ کے معنی حکم کے بھی ہوتے ہیں کہ مجھے حکم کرو، لیکن ظاہر ہے کہ کوئی ملکہ جو ہے اس کے شایان شان تو نہیں ہے کہ اپنے درباریوں سے کہے کہ حکم دو، تو مجھے مشورہ دو، میں تمہاری رہنمائی کی طالب ہوں۔ ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون،
اور اس بات کے تو تم بھی گواہ ہو کہ میں کوئی فیصلہ کن فیصلہ نہیں کرتی، کوئی آخری فیصلہ نہیں کرتی جب تک کہ تم لوگوں سے رائے نہ لے لوں۔ اور یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، مشاورت جو ہے صرف تمدنی زندگی کا جو آج جو ارتقائی شکل ہے اسی کی ایک ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ سے رہی ہے، اس لیے کہ بہرحال اکیلا انسان اس سے غلطی کا امکان بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ کہ جو اس کے درباری ہیں، جو اس کے حواری ہیں، جو اس کے چشم و ابرو کے اشارے کے اوپر کٹ مرنے کو تیار ہوتے ہیں، ان پر اعتماد، ان کی رائے کے اوپر بھی گویا کہ ایک اعتماد کا ہونا یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ واز کہا تھا فرعون کے دربار میں، تو فرعون بھی بالکل لاچار ہو گیا، اور اس نے اپنے درباریوں کی طرف دیکھ کر کہا کہ کیا تمہاری رائے ہے اس کے بارے میں جو موسیٰ پیش کر رہے ہیں؟ تو اس موقع پر حالانکہ وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن اسے بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے بھی مشورہ کرنا چاہیے۔ یہی معاملہ اس ملکہ سبا کا بھی ہوا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں کوئی جو ہے آخری فیصلہ اس وقت تک نہیں کرتی جب تک کہ تم سے مشورہ نہ لے لوں، تمہیں گواہ نہ بنا لوں، حتیٰ تشہدون۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، اس پر جو بھی وہاں موجود تھے ان پہ ان کی جو ہے فوج، اس کا سپہ سالار بھی ہوگا، اس نے کھڑے ہو کر تقریر کی ہوگی، اور بھی جو بھی درباری ہو گئے انہوں نے بڑی کہا ہوگا کہ ہماری بڑی قوت ہے، جیسا کہ آج کل بھی ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو مصاحبین کی نظروں میں جو ہے اچھا رہنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ مدح ہی مدح کرتے ہیں، وہ کبھی کوئی ڈارک پکچر جو ہے، ڈارک سائیڈ آف دا پکچر نہیں دکھاتے، بلکہ گویا کہ امن ہی امن ہے، چین ہی چین ہے، عوام بڑے خوش ہیں۔ یہ معاملہ آج بھی اسی طرح ہے۔ تو اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا کہ ہمارے پاس اولو قوت، ہمارے پاس افرادی قوت بھی بہت ہے، گویا کہ فوجیں بھی ہماری جو ہے ہزاروں کی تعداد میں، وہ اولو باس شدید، اور ہمارے پاس جنگی سامان، جو وسائل ہوتے ہیں جس میں کوئی بھی جب کوئی فوجی مہم درپیش ہوتی ہے تو جہاں افرادی قوت انتہائی اہم ہے، اگر تعداد ہی بہت کم ہوگی، یہ تو مسلمانوں کے ساتھ معاملہ ہوا تھا نا کہ 313 جو بالکل نہتے تھے ان کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرما دی۔ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی ایسی جو بہت ہی تعداد کے اعتبار سے قلیل لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں غالب کر دیتا ہے۔ لیکن جس کی بھی نظر ہوگی صرف مادی اسباب پر، اس کو تو دو چیزیں یقیناً پیش نظر رکھنی ہوتی ہے، ایک تو افرادی قوت پوری موجود ہو، اور دوسرے یہ کہ جنگی جو ساز و سامان ہے وہ بھی پوری طرح لیس ہونا چاہیے۔ تو وہ دونوں چیزوں کا انہوں نے ذکر کیا۔ قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہمارے پاس افرادی تعداد و قوت ہے وہ بھی بہت ہے، اور پھر یہ کہ ہم سخت لڑائی والے ہیں، جنگجو لوگ ہیں، ہمارے پاس سامان حرب بھی موجود ہے۔ والامر الیک فانظری ماذا تأمرین، لیکن فیصلے کا اختیار تو ملکہ عالیہ آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسا کہ ہمیشہ ہوا کرتا ہے۔ آپ نے ہم سے اپنی رائے مانگی، ہم نے اپنی رائے دے دی، لیکن یہ کہ اس کو والامر الیک کی فیصلہ جو ہے اختیار تو آپ کے پاس ہے، فانظری ماذا تأمرین، تو اب دیکھیے جو بھی حکم آپ کرتے ہیں ہم اس پر عمل کریں گے۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملکہ جو تھی وہ بہت ہی، ملکہ سبا بہت ہی دانش والی تھی، بڑی عقل مند تھی، بڑی دور بینی جس کو آپ کہتے ہیں اس کی نگاہ تھی۔ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جس کو جھٹلایا جا ہی نہیں سکتا۔ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، دیکھو بھائی معاملہ تو یہ ہے جب بھی کہیں فوج کشی ہوتی ہے، کوئی فوجیں کسی علاقے کے اوپر جب جاتی ہیں تو جو غارت گری کرتی ہیں تو سوائے خون بہانے کے اور فساد کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا، یہ آج بھی معلوم ہے۔ لہذا امن کی حالت میں تو ٹھیک ہے، چین ہے، سکون ہے، لیکن جیسے ہی معاملہ جو ہے کہیں جنگ کی حالت میں پہنچا تو اب ظاہر ہے کہ انسان کے جسم کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں۔ اب تو جو خوفناک قسم کے ہمارے پاس ویپنز موجود ہیں، جو گولہ بارود موجود ہے، جو نیوکلیئر پاور آ چکی ہے، وہ تو اب استعمال نہیں ہو رہی، لیکن آج سے تقریباً 70 برس پہلے، 80 برس پہلے بھی جو استعمال ہوئی تھی اس نے کتنے وسیع و عریض پیمانے کے اوپر ہلاکت اور تباہی پھیلائی تھی۔ اب تو اس سے 1000 گنا زیادہ جو ہے وہ ان کے پاس ویپنز ایسے آ چکے ہیں جو پوری دنیا کو ملیا میٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایک ذی نفس باقی نہ بچے۔ لیکن بہرحال یہ ایک اصولی بات ہے کہ جب بھی کوئی جنگ و جدال کا معاملہ ہوگا، جب بھی ہوگی، اس میں خون ریزی ہوگی، انسان کے جسموں کی بوٹیاں اڑیں گی۔ قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها، اس پر اس نے کہا کہ جب بھی فوجیں یا بادشاہ گھستے ہیں کسی بستی کے اندر، جب حملہ کرتے ہیں تو سوائے وہ فساد کے اور خون ریزی کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً، اور جب یہ حملہ کرنے والی قوم یا یہ فوج جو ہے غالب آ جاتی ہے تو وہاں جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، اب یہ سامنے درباری موجود تھے نا جو عزت دار تھے، جن میں 5000 منصب والا بھی کوئی ہوگا، 10,000 منصب والا بھی کچھ ہوگا، جنہیں بڑا سٹیٹس حاصل تھا، بڑی مراعات حاصل تھی، تو وہ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا حملہ ان لوگوں پر کرتے ہیں، انہیں ذلیل اور رسوا کر دیتے ہیں۔ گویا کہ جن لوگوں کی وہاں تکریم کی جاتی تھی، جو اہل علم تھے، جو عزت والے تھے، جو جاہ منصب
اور جو بھی حکومت ان کے اختیار میں تھی سب سے پہلے انہیں ذلیل کرتے ہیں۔ یہ ایسی حکمت والی بات ہے کہ ہمیشہ سے اس پر عمل ہوتا رہا۔ یہاں انگریزوں نے آ کر جب قبضہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا یہاں کے کمی کاری لوگ تھے کہ جن کو آ کر بڑی بڑی جائیدادیں دے دی، ہزاروں ایکڑوں پر مشتمل، اور لارڈ کا خطاب دے دیا اور سر کے خطاب دے دیا اور فلاں کر دیا فلاں کر دیا۔ ان کو اٹھا کر جو ہے پھر گویا کہ وہ جو کمی کاری تھے ان کو اوپر کر دیا، اور یہاں کے وہ اہل دانش جو تھے، جو علماء تھے، جن کی کوئی سے تھی، جن کے کوئی حقوق جو ایک حیثیت تسلیم کی جاتی تھی، ان کو ذلیل و رسوا کر دیا، ان کو پھانسی پر چڑھا دیا۔ یہ تو زیادہ عرصے پہلے کی بات نہیں ہے۔ 1857 کا جو غدر ہوا تھا اس کے حالات اگر واقعات آپ کبھی پڑھے تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ملتا۔ اور یہ آج جو بیٹھے ہوئے ہیں جناب سینکڑوں اور ہزاروں ایکڑوں مربعوں کے اوپر مالک بنے ہوئے، یہ انگریزوں کی دور کی پیداوار ہے ساری۔ یہ انہوں نے یہ الاٹمنٹ کی تھی، ایک ریلوے اسٹیشن سے دوسرے ریلوے اسٹیشن تک جو ہے 25 کلومیٹر کا یہ پورا علاقہ تمہارا، یہاں تمہاری حکومت ہوگی۔ تو یہ بات اس نے اس وقت کہی، حضرت مسیح علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے بھی تقریباً 1500 برس پہلے۔ کہ معاملہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے، جب بھی فوجیں کہیں کسی بستی میں داخل ہوتی ہیں تو سوائے دنگا فساد، خون ریزی، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہیں، بوٹیاں اڑ رہی ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں کے جو عزت والے ہیں انہیں کچل کر بالکل پیس کر جو ہے نیچے کر دیتے تھے، اور وہاں کے کمی کاری لوگوں کو اوپر اٹھاتے تھے۔ یہ تو حقیقت ہے، اور اس کی طرف نشاندہی کی پھر اس ملکہ نے اپنے درباریوں کی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ ان کا کام ہے، وہ یہ کرتے ہی کرتے۔ گویا کہ ایک اعتبار سے اس نے سرنڈر کر دیا کہ جہاں تک سلیمان سے مقابلے کی بات ہے تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ لیکن دوسری جو کڑوی گولی تھی کہ سلیمان کے سامنے میں جو ہے اطاعت قبول کر کے حاضر ہو جاؤں، اور یہ ہمارا آبائی دین جو چلا آ رہا ہے، بڑا تقدس ہے اس میں، سورج ہمارا خدا ہے، سورج کو ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں چھوڑنے کو بھی تیار نہیں تھی۔ لہٰذا اس نے ایک درمیانی رستہ اختیار کیا جو ہمیشہ کیا جاتا ہے، کہ اپنا ایک وفد جو ہے وہاں سے بھیجا، اس کو بہت ہیرے جواہرات، بڑے قیمتی، روایات میں ہے پتہ نہیں 400 اوقیہ جو ہے وہ کوئی سونا بھی دیا، اور بہت سے جو ہے کوئی بہت خوبصورت جو ہے وہ لڑکے بھی بھیجے جو خدام کے طور پر کام کریں گے، کچھ خواتین بھی بھیج دی۔ اب روایات مختلف ہیں، لیکن ایک پورا وفد جو ہے اس نے ملکہ سبا نے، جس میں سونے زواہرات آگے ذکر بھی آ جائے گا، اگرچہ اس تفصیل کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس نے پھر گویا کہ درمیانی رستہ اختیار کیا، نہ اس ایکسٹریم پر گئی کہ حضرت سلیمان کے خلاف اعلان بغاوت کرتی، اقدام کرتی، نہ دوسری ایکسٹریم پر گئی کہ ان کے سامنے ابھی سے سرنڈر کر دے اور پھر یہ گویا کہ اطاعت قبول کر لے اور اپنی آبائی دین سے تائب ہو جائے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ، اب میں یہ کام کرتی ہوں کہ بھیجتی ہوں ان کی طرف بِهَدِيَّةٍ، کچھ ہدایہ۔ اب ہدایہ کے اندر وہ تمام چیزیں جن کی تفصیلات آپ کو مختلف روایات میں مل جاتی ہیں، احادیث اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل بیان نہیں کرتی، لیکن یہ کہ بائبل ہے، تالمود ہے، اسی طرح بعض حوالے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفہیم میں بھی دیے ہیں کہ اس قسم کی تمام چیزیں جو اس دور میں اختیار کی جاتی تھیں، وہ جو ہے اپنے وفد کے ہمراہ کر دی کہ جاؤ اور سلیمان کو میری طرف سے یہ تحفے اور یہ ہدایہ پیش کر دو۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صلح حدیبیہ کے بعد جو مختلف ممالک کے جو حکمران تھے ان کو جو خطوط لکھے تھے، شاہ مصر جو مقوقس جس کا نام تھا، مقوقس شاہ مصر، ان کے نام جب آپ نے اپنا نامہ مبارک بھیجا اور جن صحابی کے ہاتھ بھیجا ان کا نام حضرت حاتب ابن ابی بلتہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ شخص جو تھا بہرحال وہ رومن امپائر اور وہاں کا جو ہے ایک فرما روا بھی تھا، جب اس کے پاس پہنچے ہیں حضرت حاتب ابن ابی بلتہ تو دل کے اندر تو بات تھی، اس نے اس بات کا بھی کہا کہ ہماری کتابوں میں ذکر تو ہے ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، لیکن یہ کہ ابھی میں اس بات کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ محمد ہی وہ آخری نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر ہے اس میں تو کچھ وقت لگا، یہ بہرحال وہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن کسی درجے میں بھی اس کے دل کے اندر یہ بات موجود تھی۔ لیکن اس کا رد عمل کیا تھا کہ اس نے بہت ہی اعزاز و اکرام کیا وہ ایلچی جو حضور نے بھیجے تھے حضرت حاتب بن ابی بلتہ کا، اور پھر یہ کہ نامہ مبارک جو حضور نے بھیجا تھا جس میں اس کو اللہ کی توحید کی دعوت دی تھی اور اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، اسے اپنے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما اور بہت عزت و اکرام کیا۔ اور پھر واپسی پر جہاں اس نے بہت سی جو ہے قیمتی پوشاکیں بھی حضور کے لیے بھیجی، وہیں انہوں نے 2 کنیزیں بھی بھیجی۔ گویا کہ اس دور میں جس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے وہاں بھی ہدایہ میں یہ چیزیں بھی موجود ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کہ اس کے بعد کتنے عرصے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہی میں ایک حضرت ماریہ قبطیہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا، جن کے بطن سے ہوئے تھے حضرت قاسم غالباً ان کا نام کہ جن کا پھر انتقال ہو گیا تھا، جو حضور کے حرم میں داخل ہو گئی تھی۔ یہ وہ شاہ مقوقس جو مصر کا حکمران تھا، اس نے جب حضور نے جب اس کو وہ نامہ مبارک بھیجا تھا تو اس کی طرف سے جو ریئیکشن ہوا تھا، جو تہنیتی
اور جو وفد اس نے پھر بھیجا ہے تو اس کی ایک علامت کے طور پر اس نے جہاں اور بہت سے سامان بھی کیا وہاں دو خواتین بھی انہوں نے بھیجی تھی، یہ کنیزیں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو اس پر بھی ملکہ بصرہ یہ سبا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے میں بھیجتی ہوں کچھ ہدایہ ان کے، فناظرۃ بما یرجع المرسلین، اور پھر دیکھتی ہوں، انتظار کرتی ہوں، وہی ویٹ اور اینڈ سی والی پالیسی کہ مجھے کیا اس کا جواب ملتا ہے۔ فلما جاء سلیمان، اور جب وہ وفد پہنچ گیا حضرت سلیمان کے سامنے، قال اتمدوننی بمال، تو حضرت سلیمان نے وہ جب دیکھا کہ بڑے بڑے تشتریاں ہیں، اس کے اندر ہیرے جواہرات بھی ہیں، بہت قیمتی جو ہے پتھر اور موتی بھی موجود ہیں، اور پھر ساتھ جو ہے خدام بھی ہیں، کچھ اس میں جو ہے خواتین بھی ہیں، تو اس پر فوری ان کا ریئیکشن کیا تھا، کیا تم مجھے کوئی لالچ دینا چاہتے ہو اپنے اس مال کے ذریعے؟ اتمدوننی بمال، یہ جو چیزیں تم اپنے ساتھ لے کر آئے ہو میرے دل کو نرم کرنے کے لیے، تو کیا تم مجھے کوئی لالچی سمجھتے ہو؟ فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، مجھے اللہ نے جو کچھ دیا وہ کہیں بہتر ہے اس سے جو تم لے کر آئے ہو۔ میری حکومت جو اتنی وسیع و عریض ہے، جو مجھے اختیار اللہ نے دیا ہے، خاص طور پر حضرت سلیمان تو نبی بھی تھے نا، جو علم اور دانش اور حکمت اور جو نبوت کا علم مجھے عطا فرمایا ہے، تم کیا سمجھتے ہو اس کے سامنے یہ کوئی حیثیت رکھتی ہے یہ چیزیں؟ تو تم مجھے شاید موہ لینا چاہتے ہو، مجھے نرم کرنا چاہتے ہو ان ہدایہ کے ذریعے جو تم اپنے ساتھ لے آئے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ عطا فرمایا، فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، وہ کہیں بہتر ہے ان تمام چیزوں سے جو تمہیں ملی ہیں، بل انتم بہدیتکم تفرحون، اور ساتھ ہی انہوں نے ملکہ سبا کے وہ تمام تحفے جو ہے واپس کر دیے، اور انہوں نے کہا واپس لے جاؤ اور اس کو تم اپنے استعمال میں لے آؤ، واپس کر دو، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، اپنے ہدیوں کے ساتھ تم خوش رہو۔ جیسے عام طور پر ہوتا ہے دعائیہ الفاظ کے ساتھ، یہ تو نہیں ہوا کرتا تھا اب وہ آئے تھے اب انہی کا جو ہے سر قلم کر دیا جاتا ہے کہ یہ کیا معاملہ تمہاری طرف سے ہوا، یہ تو سفارتی آداب کے بھی خلاف ہے، پروٹوکولز کے بھی خلاف ہے، لہٰذا انہیں عزت و اکرام کے ساتھ واپس کر دیا، لیکن ان کے ہدایہ میں سے کوئی شے حضرت سلیمان نے قبول نہیں کی۔ ارجع الیہم، اور ساتھ ہی انہیں کہہ دیا اب لوٹ جاؤ اپنی ملکہ کی طرف، فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم، اب ہم عنقریب حملہ آور ہوں گے ان پر ان لشکروں کے ساتھ کہ جن کا یہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ ظاہر ہے لشکروں میں اگر جنات بھی موجود ہیں، پرندے اور حیوانات بھی موجود ہیں، اور جو عددی قوت انسانوں کی ہے وہ بھی وافر تعداد میں موجود ہے، تو کون مقابلہ کرے گا؟ لا قبل لہم، جس کا مقابلہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور ہم ان کو ان کی سرزمین سے بے دخل کر دیں گے اور انہیں پھر ہماری اطاعت قبول کرنا ہوگی۔ یہ گویا کہ الفاظ تھے کہ جو ریئیکشن میں آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان ہدایہ کے رد عمل میں، کہ نہ صرف یہ کہ یہ ہدایہ، یہ جو تحفے تحائف اور یہ جو کنیزیں تم لے کر آئے ان سب کو واپس لے جاؤ، بلکہ یہ کہ میری طرف سے اپنی ملکہ کو یہ بتا دو کہ اب عنقریب ہم ان کے اوپر حملہ کریں گے اور وہ فوج لے کر آئیں گے جس کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا، اور انہیں یہاں سے نکال باہر کریں گے، أَذِلَّةً، بالکل بے عزت کر کے، وَهُمْ صَاغِرُونَ، اور پھر یہ کہ انہیں بہرحال پھر چھوٹا ہو کر رہنا ہوگا، گویا کہ ہمارا حکومت اور ہمارا تسلط اس علاقے پر قائم ہو جائے گا، اور کسی نبی کا یا رسول کا تسلط قائم ہو جانا وہ تو مترادف اس کے کہ اللہ کی حکومت قائم ہو گئی، حکومت الہیہ قائم ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غلبہ حاصل ہوا تھا جزیرہ نما عرب پر، تو اس کے معنی کیا تھے کہ اسلام غالب ہو گیا، صرف ایک فرد کا غلبہ تو نہیں تھا، اسلام کا غلبہ تھا۔ یہی معاملہ یہ تھا کہ اگر تم باز نہ آئی اور تمہاری طرف سے اقدام کا معاملہ ہوا تو ہم ان لشکروں کے ساتھ تمہارا مقابلہ کریں گے جس کا کوئی پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے۔ قال یا ایھا الملأ، اس پر حضرت سلیمان اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے درباریوں سے، سرداروں سے کہا ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ اب یہ وفد تو واپس روانہ ہو گیا اپنے تمام ہدایہ لے کر، اور جو چیزیں بھی اپنے ساتھ لے کر آئے تھے، خدام بھی اور کنیزیں بھی، سب واپس چلی گئی، اور وہ وارننگ بھی دے دی گئی۔ لیکن ساتھ ہی ان کے جانے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خیال آیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خیال آ سکتا ہے، اور اس میں ان کے پیش نظر یہ بھی تھا کہ وہ ملکہ سبا جس کی کوئی دانش کا شاید انہوں نے بھی ذکر سنا ہو، یا اس حدود نے آ کر جو نقشہ کھینچا تھا اس کی زیر اثر انہوں نے کہا ہو کہ ذرا ہم دیکھنا چاہتے ہیں کتنی عقل ہے اس کے اندر، کتنی دانش ہے، کتنا فہم ہے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے درباریوں سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، کہ وہ اس کا جو عرش، اس کی بڑی تعریف کی تھی حدود نے، عرش عظیم، بڑا عرش ہے اس کا، 40 ہاتھ لمبا اور 30 ہاتھ چوڑا، 20 ہاتھ اونچا، اور سونے کے جواہرات اور بہت قیمتی موتی جڑے ہوئے، کوئی ہے ایسا کہ جو تم میں سے موجود ہو؟ ظاہر ہے جنات بھی تو موجود تھے نا ان میں، اس لیے کہ آگے آ بھی جائے گا، اس کا ذکر بھی آ جائے گا، کہ جو اس کو لے آئے اس سے پہلے
کہ وہ میرے سامنے اطاعت قبول کرتی ہوئی خود حاضر ہو جائے، اپنے وفد کے ساتھ حاضر ہو، سر تسلیم خم کر لے۔ یہ تو گویا کہ غیبی طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے علم میں لے آئی یہ بات کہ وہ وقت آئے گا کہ وہ آئے گی تمہارے پاس اطاعت قبول کرتے ہوئے۔ گویا کہ سرزمین یمن کے جہاں سورج کی پرستش کی جاتی تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی توحید کے زیر سایہ آ جائے گا۔ قال عفریت من الجن، حضرت سلیمان کے اس سوال پر جو ایک عفریت اصل میں کسی ایسی شے کو کہتے ہیں، انسانوں میں سے بھی عفریت نما شے جو بہت ہی قوی ہیکل ہے، بڑا خونخوار اور جنگجو قسم کا، بڑی طاقتور شے، اور پھر یہ کہ جس کے لیے ہمارے ہاں اردو زبان میں انگریزی میں مانسٹر کا لفظ بھی آتا ہے کہ بڑی ایسی قوت ہے کہ جو کسی انسان میں نہیں ہے، بڑی مخلوق جو ہے بڑی خوفناک قسم کی۔ عفریت من الجن، جنات ہی میں سے ایک کوئی دیو نامی کوئی بڑی طاقت والا جنات تھا، اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اس کی قدرت رکھتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ آپ کا یہ دربار برخاست ہو میں وہ عرش آپ کے پاس پیش کر دوں۔ ترجمہ یہ ہوگا کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست سے اٹھیں، مراد کیا ہے؟ وہ دربار لگا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ اگر وہ بادشاہ جو اپنی نشست سے اٹھ گیا تو گویا کہ دربار برخاست ہو گیا، تو اس دربار کے برخاست ہونے سے پہلے، اس سے پہلے کہ آپ اپنی نشست کو چھوڑیں، میں اس پر گویا کہ اس کا مجھے پوری طرح یقین ہے کہ میں اس عرش کو لا سکتا ہوں۔ انا آتی کا بھی قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں اسے لائے دیتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی سیٹ کو چھوڑیں، آپ اپنے اس دربار کو برخاست کریں۔ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، اور یہ جو طاقت مجھ میں ہے میں اس پر گویا کہ مجھے اختیار بھی ہے، میرے اندر یہ طاقت ہے، مجھے کانفیڈنس ہے اس کا کہ میں اتنی ہی دیر میں جو ہے وہ وہاں سے 1500 میل کے فاصلے پر جو وہ عرش موجود ہے اس کو لا سکتا ہوں۔ ظاہر ہے جنات کے لیے کوئی زمین پر چلنے والے انسان کی طرح تو وہ تو فضاؤں میں اڑتے ہوئے جاتے ہیں، اس کے لیے ممکن تھا، اور اس نے اس کا دعویٰ بھی کر دیا انی علیہ لقوی امین، مجھے اس کی طاقت بھی حاصل ہے، اور پھر یہ کہ میں امانت دار بھی ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ اس قیمتی میں سے کوئی جڑاؤ یا کوئی قیمتی موتی جو ہے میں چوری کر لوں، بلکہ امانت داری کے ساتھ وہ آپ کی امانت ہے، لا کر آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، اب انہیں درباریوں میں سے ایک وہ تھا کہ جس کے پاس کتاب کا کوئی علم تھا۔ اس کے بارے میں مفسرین نے بہت سی آراء رکھی ہیں، اس لیے کہ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دنیا سے وصال کے تقریباً 400-500 برس بعد کا واقعہ ہے، تو تورات موجود تھی، تو بہت سے نے تو یہ کہا یہاں اس کے پاس تورات کا کوئی خاص علم تھا۔ بعض نے یہ رائے قائم کی کہ اس کے پاس اسم اعظم تھا، یہ درباریوں میں سے ایک شخص تھا انسان، لیکن اسم اعظم کے ذریعے وہ بہت بڑے کام کیا۔ بہرحال اللہ جانتا ہے، قرآن حکیم میں اس کی کوئی خاص تفصیل نہیں ہے، احادیث میں بھی نہیں ملتی، لیکن بہرحال ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ ان کا ایک وزیر تھا جس کا نام آصف بن برخیہ تھا، اور جو بہت ہی علم والا بھی تھا، تورات کا بھی بڑا عالم تھا، بڑا اللہ والا تھا، اور اس نے اسی گویا کہ وہ جو ایک اعتماد ہوتا ہے کسی اللہ والے کو، اور پھر یہ کہ اس میں اعظم کی اگر کوئی طاقت اس کے پاس بھی تھی تو اسی یقین کی بنیاد پر کہہ دیا کہ مجھے یہ بھی قدرت حاصل ہے کہ اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکے میں وہ عرش آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس شخص نے کہ جس کے پاس کتاب کا کوئی خاص علم تھا، اس کے بارے میں روایات میں جو اختلاف ہے میں نے آپ کے سامنے کر دیا۔ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اسے لائے دیتا ہوں اس عرش کو، میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس سے پہلے کہ آپ کی نگاہ ادھر سے ادھر ہو۔ اب میں دائیں طرف دیکھتا ہوں، اچانک بائیں طرف دیکھنے لگوں تو کیا دیر لگی اس میں، یا اوپر دیکھ رہا ہوں نیچے دیکھنے لگوں، گویا کہ فریکشن آف اے سیکنڈ ہے نا، اس سے بھی کم کا دورانیہ ہوگا کہ میں وہ عرش آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ فلما رآہ، اب حضرت سلیمان جو اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک انہوں نے جو اپنے سامنے دیکھا، فلما رآہ مستقرا عندہ، اب جو انہوں نے دیکھا تو وہ عرش ان کے سامنے موجود تھا۔ اب معلوم ہوا کہ اس میں لحظے یا ثانیے بھر کی بھی دیر نہیں لگی، قرآنی الفاظ تو یہی ہے۔ اب یہاں آ کر وہ عقل کے جو ہے جسے آپ کہیے کہ متوالے، جن کی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی کیا تعویل کرتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف ہے۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ ہدہد جو ہے ان کا جو فوجی دستہ ہوتا تھا، جو گھڑ سوار تھا، اس کے جو سردار تھا، اس کو جو لیڈ کرنے والا تھا، اس شخص کا نام ہدہد تھا۔ اس قسم کی جو ہے غیر منطقی خرافات انہوں نے شامل کر دی، لیکن اس آیت کا وہ کیا ترجمہ کریں گے؟ بہت سے مقامات تو وہ ہیں نا کہ جہاں آ کر وہ بالکل گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اس کی تعویل کر ہی نہیں سکتے، جتنا چاہے زور لگا لے، مشرق و مغرب کے درمیان سرگردانی اختیار کر لے، لیکن تعویل نہیں کر سکتے۔ اب جیسے ہی ابھی اس کا یہ جملہ ہی ختم ہوا تھا تو حضرت سلیمان جو اس شخص سے مخاطب سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اچانک انہوں نے جو دیکھا تو عرش سامنے موجود۔ فلما رآہ مستقرا عندہ قال ھذا من فضل ربی، بے اختیار ان کی زبان پر جو الفاظ آئے یہ میرے رب کا فضل ہے۔ ظاہر ہے کہ جس کے اندر ایمان موجود ہوگا اس کا تو نتیجہ یہی نکلے گا، جو کچھ بھی ہے، جو عنایت ہے،
جو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا حضرت سلیمان کی حکومت، اس کا اندازہ کیجئے، جو جنات پر بھی حاکم تھے، ہوائیں بھی ان کے کنٹرول میں تھی، جس کے لیے الفاظ آ جائیں گے غالباً سورہ سبا کے اندر، کہ ایک مہینے کی مسافت جو ہوتی تھی، جو عام طور پر طیر کی جاتی تھی، وہ بحری بیڑوں میں وہ ہوا کے سہارے چلتے ہیں نا، بڑے بڑے بادبان لگے ہوئے ہیں، ہوا چل رہی ہے اور بیڑے کو آگے دھکیل رہی ہے، تو ایک مہینے کی مسافت جو ہے وہ ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے، اور وہ ہواؤں کو حکم دیتے تھے، وہ تیز چلتی تھی، اور گویا کہ تیز رفتاری 30 گنا زیادہ سپیڈ کے ساتھ وہ بحری بیڑے جو ہے اپنی منزل کو پہنچ جایا کرتے تھے۔ یہ اختیار بھی اللہ نے دیا۔ تو یہ اختیار جو ہے، جو ان کے ایک ادنا سے درباری میں بھی موجود ہے، وہ ایک ریفلیکشن ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیا، اس کا تو کوئی ڈائمنشن ہے نہیں، لیکن وہ جو آصف بن برخیا، جس کا بعض روایات میں ذکر بھی آیا، بائبل میں بھی یہی نام موجود ہے، اس نے بھی جو کر دکھایا، تو اس میں ظاہر ہے کہ حضرت سلیمان نے اس شخص کی کوئی تعریف نہیں کی، بلکہ یہ کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اس کی معنی کیا ہوا کہ اس کے پاس جو علم تھا وہ واقعتاً کوئی علم تھا، علم لدنی جسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص علم، جیسے کہ معاملہ سورہ کہف میں ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، جہاں حضرت خضر کا ذکر ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ علم تکوینی عطا فرمایا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ ایک تو تشریعی احکامات ہوتے ہیں، تشریعی علم ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے کہ اصل اس کے پس پردہ حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ تو اسی کا نتیجہ تھا کہ فلما رآہ مستقرا عنده، اب جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو وہ تخت ان کے سامنے موجود، قال ھذا من فضل ربی، اس پر انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے، اس کی عنایت ہے، اس کا دیا ہوا اختیار ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر۔ دیکھیے یہاں بھی آ کر جو اصل امتحان ہے انسان کا، جس سے میں بھی غافل ہو جاتا ہوں، آپ بھی غافل ہو جاتے ہیں، الا ماشاء اللہ، کہ ہر شے جو یہاں پیش آ رہی ہے وہ امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزما رہا ہے، کچھ شے چھین کر بھی آزما رہا ہے، اللہ کی فضل و عنایات ہے، اس کے پس پردہ بھی امتحان ہے۔ اللہ کی طرف سے اگر تنگی آ گئی، رزق کی چادر کے اندر کشادگی کی بجائے اگر کہیں تنگی پیدا ہو گئی، وہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ تو یہ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں، جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح اچانک وہ عرش میرے سامنے آ گیا، یہ تو اللہ تعالیٰ اصل میں مجھے آزما رہا ہے، لیبلونی اشکر ام اکفر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے کہیں اپنے اوپر ظلم ہو جائے کہ یہ قدرت، یہ طاقت جو ہے، فرعون نے بھی تو کہا تھا نا، انا ربکم الاعلیٰ، میں ہوں تمہارا رب اعلیٰ۔ اس قسم کا گھمنڈ اور تکبر اور غرور اگر پیدا ہو جائے، یہ بھی نتیجہ نکل سکتا تھا اگر شیطان کی، جسے آپ کہیے کہ دام میں انسان آ جائے۔ لیکن اگر اپنے رب کے ساتھ تعلق پکا ہے اور صحیح اور سچا تعلق ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ مزید شکر گزاری پیدا ہوگی۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اگر شکر پیدا کرو گے، اپنے اندر شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے، اور اس کے نتیجے میں یقیناً تواضع بھی پیدا ہونی چاہیے نا، تو اللہ تعالیٰ اور بہت سی عنایات دے گا اور اپنا فضل اور رحمت تمہارے اوپر فرمائے گا۔ لیکن اگر کہیں کفران نعمت کیا، تو پھر اس بات کو جان لو کہ میری پکڑ اور میرا عذاب وہ بھی بڑا شدید ہے۔ تو فرمایا لیبلونی، تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے آزما لے، اشکر ام اکفر، کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں، کفران نعمت کرتا ہوں۔ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، اور جو شخص بھی اپنے رب کی شکر گزاری اختیار کرتا ہے، وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، وہ اللہ پر احسان نہیں کر رہا۔ جیسے کہ بڑی خوبصورت حدیث مشکات میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، اور بھی بہت سی کتابوں میں ہے۔ اس کا مفہوم کیا ہے؟ الفاظ میں تھوڑا سا رد و بدل ہے۔ قل ان کان انسکم و جنکم و قبلکم و بعدکم، اے مسلمانوں، اے انسانوں، خواہ تمہارے تمام انسان، تمہارے پہلے، تمہارے بعد کے، تمہارے انسان، تمہارے جن، سب کے سب اللہ کے انتہائی مطیع فرمان بھی بن جائیں، تب بھی اللہ کی خدائی میں، اللہ کی مملکت میں، اللہ کی بادشاہت میں کوئی ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اگر تمہارے تمام انسان، تمہارے پہلے، تمہارے بعد، تمہارے جن، تمہارے انسان تمام، وہ انتہائی ناشکری والی روش اختیار کریں، باغی اور سرکش بن جائیں اللہ کے، تب بھی اللہ کی خدائی، اللہ کے اختیار میں کوئی ذرہ برابر کمی واقع نہیں ہوگی۔ من شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شخص بھی شکر گزاری کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے، اپنا اجر جمع کر رہا ہے اللہ کے ہاں، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں۔ کوئی بیماری آ گئی، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی حادثہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، اس میں اگر شکر گزاری کا روش اختیار کی، اللہ نے مجھے آزمایا، میرا کام اس میں پورا اترنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو تمہیں ریوارڈ ملے گا، جو اجر اور ثواب ملے گا، اس کا تم تصور نہیں کر سکتے۔ فلنفسہ ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جو شخص بھی شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے وہ اپنے بھلے کے لیے کر رہا ہے۔ ومن کفر، اور جو شخص بھی کفران نعمت کرتا ہے، ناشکری کی روش اختیار کرتا ہے، فان ربی غنی کریم، تو میرا رب جو ہے وہ غنی ہے، اسے کسی کی پرواہ نہیں ہے، نہ اس کی بادشاہت اور خدائی میں کوئی ذرہ برابر اضافہ ہوگا،
اگر تمام مخلوق بھی کہیں گویا کہ اعلیٰ ترین انسان کی حیثیت اختیار کر لیں اور اس کی خدائی میں کوئی ذرہ برابر کمی بھی نہیں ہوگی، تمام جو ہے انتہائی اسفل سافلین بھی بن جائیں۔ فإن ربی لغنی کریم، میرا رب جو ہے وہ غنی بھی ہے اور بڑی عزت والا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو بے پایاں نعمتیں ہمیں حاصل ہیں، ان آیات کی روشنی میں ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جیسا کہ حضور نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے اسے دیکھو جو تمہارے پیچھے ہے، تاکہ تمہارے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہو، جو کچھ اللہ نے دیا اس پر شکر گزاری، اور دین کے اعتبار سے اسے دیکھو جو تم سے آگے جا رہا ہے، تاکہ تمہارے اندر بھی مسابقت کا جذبہ پیدا ہو، اس تک پہنچنا، اس تک رسائی حاصل کرنا۔ میرا یہ بھائی جو ہے دین میں مجھ سے آگے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ مقام حاصل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔